احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری مجلس روزانہ مسائل روزے کے اعتبار سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت پر، جو کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اور مجھ سے سوال بھی کیا گیا، پوچھا بھی گیا کہ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں یا عورتوں کے ساتھ ماہانہ مخصوص ایام منسلک ہوتے ہیں۔ اب وہ عورت کہ جو حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی عورت کہ جس نے روزہ رکھا، روزے میں ہی تھی کہ اس کے ایام شروع ہو گئے، تو آیا اب اس کا روزہ باقی ہے یا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ تیسری صورت کہ عورت ایام میں تھی اور رمضان ہی میں ایام چل رہے تھے، تو وہ دن میں رمضان المبارک کے کسی دن میں وہ پاک ہو گئیں، اس کے ایام ختم ہو گئے، تو کیا اب اس کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ کہ جو عورتیں حاملہ ہیں، حاملہ عورتیں کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کے لیے اس بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہوں کہ روزہ رکھنے سے ان کے بچے کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ممکن ہے، اس لیے کہ جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کا تعلق ماں کی غذا سے ہوتا ہے۔ ماں جو غذا کرتی ہے وہی غذا بچے کو پہنچتی ہے۔ اب بچہ پیٹ میں ہے، ماں غذا کر رہی ہے، وہ غذا بچے کو پہنچ رہی ہے، تو ماں اگر روزہ رکھے گی تو یقیناً روزہ بھوک پیاس کا نام ہے، کھانے پینے سے جماع سے رکنے کا نام ہے، تو یہ کھانے پینے سے رکی رہے گی۔ اب سارا دن یہ پیاسی بھی رہے گی، بھوکی بھی رہے گی۔ اب جس بنا پہ بچے کو غذا سارا دن نہیں پہنچے گی، تو اگر طبیب، ڈاکٹر یا خود یہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں، اس بات کا کہ بچے کو نقصان ہوگا روزے رکھنے سے، بچے کی حالت خراب ہو جائے گی یا اس کی نشو و نما میں فرق آ جائے گا، ایسی خاتون کے لیے، ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا نہ رکھنا جو ہے جائز اور درست ہے۔ یعنی روزہ وہ چھوڑ سکتی ہے، روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، اور پھر بعد میں رمضان کے بعد وہ سال بھر کسی بھی دن میں یا کسی بھی مہینے میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی، کیونکہ رمضان میں تو ممکن ہی نہیں ہے، رمضان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے کہ رمضان میں بچہ پیدا ہو جائے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے لیے روزہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفاس میں چلی جائے گی، اور نفاس والی عورت کے لیے بھی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کے بعد سال میں کسی دنوں میں، کسی مہینے میں بھی یہ اپنے ان قضا روزوں کو پورا کرے گی، اور یہ قضا کرے گی، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب وہ عورت جس کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں وہ حیض میں چلی گئی، روزے کی حالت میں اس کو حیض آ گیا، حیضہ ہو گئی، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ ہمت کر کے روزہ رکھ رہی تھی، بچے پیٹ میں تھا، پھر بھی وہ روزہ رکھ رہی تھی، بچے کی ولادت ہو گئی، تو یہ نفاس میں چلی گئی۔ اب دونوں صورتوں میں، چاہے روزے کی حالت میں حیض شروع ہو جائے یا نفاس شروع ہو جائے، دونوں حالتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، دونوں حالتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی، تو رمضان المبارک میں کسی دن میں حیض والی پاک ہو گئی، اس کا حیض ختم ہو گیا، تو کیا اب یہ روزہ اس کا شروع ہوگا یا روزے دار یہ سمجھی جائے گی؟ تو یہ روزے دار نہیں سمجھی جائے گی، روزے دار نہیں سمجھی جائے گی، یہ روزہ بھی اس کا نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بقیہ جو وقت ہے یہ روزہ داروں کی طرح ادباً احتراماً روزے داروں کی طرح یہ رکی رہے گی، کوئی چیز کھائے گی پیے گی، اس سے پہلے کچھ کھا لیا پی لیا کوئی بات نہیں ہے،
لیکن جیسے ہی اس کا حیض بند ہوگا، دن کے 10 بجے ہوا یا مثال کے طور پہ اس میں ہوا دوپہر میں ہوا، اب بقیہ ٹائم یہ رکی رہے گی اور بقیہ ٹائم کچھ کھائے گی پیے نہیں گی، رمضان کے احترام میں، رمضان کے ادب میں اور روزے کے ادب میں یہ رکی رہے گی، اور وہی جس طرح افطار میں دیگر لوگ کھائیں گے پیئیں گے اسی طرح یہ کھائے گی پیئے گی۔